بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقع خان۔ بھٹکتی چھپتی، بدن چھپاتی، رنگ برساتی، چھمک دکھاتی رات کوہ کاف کی رقصاں شنگولیوں کے طائفوں کی طرح نزول کر چکی تھی۔ کربناکیاں وصل لمحوں کی تعبیروں اور وجدان کی کوکھ میں شعروں کے نزول کی رات کے اندر بھٹکنے لگی تھیں۔ چاروں سمت ایسی خاموشی تھی کہ جیسے تنہائی کے سمندر میں فکر و فن کی دنیا میں غیر فانی عمل کی طرح الہامی کیفیتیں چپ کی چادر اوڑھ کر سو گئی ہوں۔ زینہ زینہ اترتی شب میں یادوں کے آوارہ بادلوں جیسی خاموشی اور تنہا راتوں میں چپ کی بے سمت گھپاؤں جیسے اندیشہ عواقب بکھر گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ خریم بن مکروم بڑی تیزی سے دریائے ویاتکا کے کنارے کنارے شمال کا رخ کر رہا تھا۔ پھر شمال میں جانے کے بعد اس نے اپنا رخ بدلا اور دائیں طرف مڑا۔ اب اس کا رخ کالمکوں کے شہر گلوزی کی طرف تھا۔ دوسری جانب گلوزی کے کالمکوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ کوئی اجل قاطع طریق کی طرح ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں گے کہ رات کی بڑھتی ہوئی خاموشی میں ان کی لذت، شوق اور حرص و گناہ پر شب و خون مارنے کے لیے کوئی موت کا پیغام ہے، مضطرب سیمابی موجوں کی طرح ان کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ان کے وہم و گمان اور آشیانہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ کنج در کنج سرسراتی مرغ سبزم کے بگولے لہروں کی طرح پیچ کھاتی صفا کی درندگی اور نیم کی وحشت کی طرح ان پر وارد ہونے کے لیے ان کے شہر کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ کالمکوں کے شہر گلوزی کے قریب جا کر خریم بن مکروم کی طرف اسے اشارہ ملنے کے بعد کالمکوں کے شہر گلوزی کے قریب جا کر خریم بن مکروم کی طرف سے اشارہ ملنے کے بعد خریم اور اس کے لشکریوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے لمحے لمحے پر ماندگی و کسل کوہ ساروں کو ریزہ ریزہ و زمین کو ہلا کر اور آسمان کی مشکیں کھول کر اندیشہ اور عواقب سے ماورا اور جذبوں سے بلند تر رہتے ہوئے انگنت اور لرزا دینے والے زلزلے حرکت میں آ گئے ہوں۔ پھر خریم بن مکروم اپنے لشکر کے ساتھ رجائی اور سودائی رات تک سناٹوں میں آندھیوں کے دوش پر سمندر کا جلال لیے، ہستیوں کے نزول اور ہر چیز پر چھا جانے والی رات میں سرشاریوں کی فصیل سپنوں کے بادلوں میں شفق کے لالہ رنگ ازدحام کی طرح اترنے والے اوبام مویشیوں اور بغاوت کی تحریک بھری غموں کی شدت کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ کالمکوں کے شہر گلوزی پر حملہ آور ہوتے ہوئے خریم نے ایسا انداز اپنایا تھا کہ گویا وہ زندگی کے رنگوں سے جینے کے سارے وسائل چھین کر انہیں سرکتی قضاء کی بے رخ سلیب پر چڑھا کے رکھ دے گا۔ شہر کے اندر جو کالمکوں کا حفاظتی لشکر تھا اس نے شروع میں بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن رات کی گہری تاریکی اور سناٹوں میں جب خریم بن مکروم اور اس کے لشکریوں سے ان کا قتل عام شروع کیا تب گلوزی شہر میں بڑی تیزی سے ان کی حالت تصورات کے ٹوٹے بتوں، اندھی بصیرتوں، لٹے معبودوں، مقتل کے خون آلود دریچوں اور سنسان گلیوں اور ویران ہوتی سانسوں کی ڈوریوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گلوزی کے شہر کے اندر کالمکوں کا جو حفاظتی لشکر تھا اس کا مکمل طور پر قلع کما کر دیا گیا۔ پھر گلوزی شہر میں جس نے بھی ہتھیار اٹھا کر خریم بن مکروم کے لشکریوں کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہر کو جی بھر کر لوٹا گیا۔ جس قدر وہاں سے سامان ملا اسے چھکڑوں میں لادنے کے بعد خریم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ویاتکا کی طرف آیا اور پھر دریا کے کنارے کنارے وہ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے ایک محفوظ جگہ گھات لگا گیا۔ دوسری جانب بلغاری ترکوں کا سردار بالا خان پہلے دریائے گاما کے بائیں کنارے پر آیا، پھر وہ بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا اور وحشی جنگاریوں کے شہر گنگور کا رخ کیا۔ دوسری جانب بلغاری ترکوں کا سردار بالا خان پہلے دریائے گاما کے بائیں کنارے پر آیا، پھر وہ بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا اور وحشی جنگاریوں کے شہر گنگور کا رخ کیا جو کچی مٹی کی فصیل اور اس کے اندر خیموں پر مشتمل تھا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا مسلمان بلغاری
ترکوں کا سردار بالا خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وحشی جنگاریوں پر درد کی اندھی راہوں پر بستیوں کی پراسرار گونجوں، رقص کرتے برق کے شراروں، رات کی آنکھوں میں اڑتی دنیا بھر کی ملامتوں، کرب کی بکھرتی خاک اور کالی کھور شاہراہوں پر دور تک پھیلی کوہر میں وقت کے گہرے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ بالا خان اور اس کے ساتھ جو بلغاری ترکوں کے اس طرح حملہ آور ہونے سے بڑے بڑے اجلے تنوں جیسے جوان کٹنے لگے، مضبوط جسموں پر تجسس چہروں اور اپنے آپ کو ہیبت و جلال کا منظم جبر سمجھنے والے جنگاریوں کو بالا خان اپنے سامنے بے ضرر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک جنگاریوں کے شہر گنگور میں زندگی کی بیوہ مانگ روح اور جسم کے اختلافات، سنگین راتوں کے درمیان خوابوں کی دریوزہ گری جیسی کیفیت طاری رہی۔ پھر جلد ہی شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا، بالا خان نے اس کی حالت خوش فہمی کی بے یقینی کرینوں، درد کے دکھتے نشانات، اسیر آرزوؤں اور موسموں کی یک بستگی میں نہ سمجھی کہ بوسیدہ چادر سے بھی بدتر کرنا شروع کر دی۔ شہر کے اندر بلغاریوں کا جو لشکر تھا، بالا خان نے مکمل طور پر اس کا قتل عام کر دیا۔ اس کے بعد خریم بن مکروم کے ساتھ پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق جنگاریوں کے شہر گنگور میں لوٹ مار کرنے کے بعد ضرورت کی ہر شے سمیٹنے اور اسے چھکڑوں میں لادنے کے بعد شمال کی جانب ایک محفوظ گھاٹ کی طرف چلا گیا۔ دوسری جانب دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کے درمیانی حصے میں، جس کوہستانی سلسلے کے اندر لشکر کے تیسرے حصے میں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا اور جس کی کمانداری کوچمان اور گوچلوک کے کر رہے تھے، اس میں ایک روز بشار اور خریم کے یورت میں سمنائی تائسی منگتائی کوچمان اور گوچلوک بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مسلح جوان نے یورت سے باہر کھڑے ہو کر کوچمان کو آواز دی۔ کوچمان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ شخص اپنے گھوڑے کو یورت سے باہر باندھنے کے بعد جب اندر کیا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوچمان نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، میرے عزیز، خیریت تو ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی اچھی خبر ہے؟ ساتھ ہی کوچمان نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ آنے والا وہ شخص کوچمان اور گوچلوک کے بالکل سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مطمئن انداز میں کہنے لگا، میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے دونوں لشکروں کے شب خون انتہا درجے کے کامیاب ہوئے ہیں۔ محترم خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں نے کالمکو کے شہر کلوزی پر شب خون مارا۔ شہر کے اندر جوان کا جو ان کا محافظ لشکر تھا، اس کا خاتمہ کر کے اور شہر کے اندر ضرورت کی جو بھی چیز تھی سمیٹنے کے بعد وہ دریائے ویاتکا کے کنارے شمال کی طرف گھات لگا چکے ہیں۔ جبکہ بلغاری ترکوں کا سردار بالا خان بھی جنگاریوں کے خلاف خوب حرکت میں آیا۔ اس نے جس قدر جنگاری کنگور میں شہر میں تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے بھی شہر کو جی بھر کر لوٹا اور ضرورت کی ہر شے اپنی چھکڑوں میں لاد کر وہ بھی دریائے گاما کے کنارے شمال کی گھاٹوں میں چلا گیا ہے۔ اب صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے لٹے پٹے لوگ گلوزی سے دریائے ویاتکا کے کنارے آئے تھے، جہاں کالمکوں، جنگاریوں اور سلافوں کے متحدہ لشکر اپنے سرداروں کی کمانداری میں پڑاؤ کر رکھا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی گویا ان پر آسمان سے بجلی نازل ہو گئی، ان کے پاؤں تلے کسی نے زمین کھینچ لی۔ سب سے پہلے جب گلوزی کی تباہی کی خبر سن کر وہ چونک اٹھے، تب یہ خبر سننے کے بعد تینوں سردار سکتور، غلماش اور بارخولہ نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ سلافوں کا لشکر دریائے ویاتکا کے کنارے قیام جاری رکھے، جبکہ سکتور اور غلماش اپنے اپنے شہروں کی طرف جائیں۔ اس لیے جن لوگوں نے انہیں خبریں دی تھیں کہ کلوزی تباہ ہو گیا ہے، انہیں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان پر حملہ انہی مسلمانوں نے کیا ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ارزوم شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ خبر سن کر غلماش اور بارخولہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے لشکریوں کو لے کر دریائے ویاتکا سے روانہ ہو گئے۔ ان کی بدقسمتی کہ ابھی وہ گلوزی کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں کچھ جنگاری مخبر ان سے آن ملے۔ انہوں نے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر دریائے گاما کے کنارے جنگاریوں کے شہر کنگور پر بھی حملہ آور ہوا اور اسے بھی تہس نہس اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ دوسری خبر سننے کے بعد کالمکوں کے سردار غلماش اور جنگاریوں کے سردار بارخولہ کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اب صورتحال اس طرح واضح ہوئی کہ کالمک اپنے سردار غلماش کی سرکردگی میں اپنے شہر گلوزی کی طرف گئے، جبکہ جنگاریوں کا سردار بارخولہ بڑی تیزی سے اپنے شہر کنگور کی طرف چلا گیا۔ اتنا کہنے کے بعد آنے والا وہ شخص جب خاموش ہوا تب بشار نے بڑی بے چینی سے پہلی بار اسے مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، جو خبر تو لے کر آیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے خوش آئند اور سکون و آسودگی کا باعث ہے۔ پھر یہ تو کہو کہ خریم بن مکروم، قریظ بن مکروم دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ کس جگہ ہیں؟ کیا گلوزی پر کامیاب شب خون مارنے کے بعد انہوں نے کہیں میدانوں میں پڑاؤ کر رکھا ہے
یا اس پر آنے والے نے بشار کی بات کاٹ کر کہنا شروع کیا، میری بہن، میں آپ کے تفکرات کو سمجھتا ہوں اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلوزی پر کامیاب خون مارنے کے بعد خریم اور قریظ دونوں بھائی شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لگا چکے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے ابھی اپنے لائحہ عمل کی تکمیل نہیں کی۔ بلغاریوں کے سردار بالا خان اور ان کے درمیان جو معاملہ طے ہے، اس کی تکمیل ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب بالا خان بھی اپنے ہر کام کی تکمیل کرنے کے بعد گھات لگا چکا ہے۔ اب دیکھیں دونوں مل کر اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ آنے والا وہ مخبر جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوچمان کہنے لگا، میرے عزیزوں، خریم بن مکروم، قریظ اور بالا خان نے وہ کام سر انجام دیا ہے جو انتہائی مشکل، انتہائی دشوار تھا۔ میرے خیال میں جو انہوں نے گھات لگائی ہے تو یہ ان میں سے پہلے ہی طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق ہے۔ ان کا گھات میں چلے جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ابھی کالمکوں اور جنگاریوں پر مزید ضربے لگائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کالمکوں کا سردار غلماش اور جنگاریوں کا سردار بارخولہ اپنے لشکریوں کو لے کر اپنے شہروں کی طرف گئے ہیں تو وہ ان کو بھی اپنا ہدف بنائیں اور ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں۔ خریم اور بالا خان کے ہاتھوں کنگور اور گلوزی کی تباہی اور بربادی کا ایک فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ گو ہم نے کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گھات لگا لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کسی دشمن کی طرف سے خطرہ نہیں۔ دریائے بیاتکا کے کنارے جہاں تینوں متحدہ قبیلوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، وہاں اب ویرانی کا سما ہوگا اور وہاں اب صرف شکست خوردہ سلاف پڑاؤ کیے ہوئے ہوں گے۔ کالمک اور جنگاری اپنے شہروں کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ اب سلاف کبھی یہ جرت اور جسارت نہیں کریں گے کہ وہ دریائے بیاتکا کو عبور کر کے اپنے شہر ارزوم میں کبھی داخل ہونے کی کوشش کریں، یا یہ کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خریم، قریظ اور بالا خان جو اپنی گھات میں جا چکے ہیں، کالمک اور جنگاری اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اب ان کے خلاف بالا خان اور قریظ بن مکروم کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں قبیلوں کے جانے کے بعد دریائے بیاتکا کے کنارے سے سلاف اب ہمارے لیے خطروں اور اندیشوں کا باعث نہیں رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوچمان جب خاموش ہوا تو آنے والا ہرکارا بول پڑا، ہمارے کچھ مخبر سلافوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کالمکوں اور جنگاریوں کے شہروں کی تباہی کے بعد وہ دیکھیں گے کہ سلاف کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارا خاموش ہوا تو کوچمان نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، اب تو جا کے آرام کر، اس کے بعد میں تفصیل سے تیرے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اس پر آنے والا وہ ہرکارا وہاں سے چلا گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سب رابطے ضابطے، ہمراہیاں گمراہیاں تاریکی کے بہر میں غرق ہو چکے تھے۔ ہر نظر بے بصر، ہر صدا بے صدا، ہر ہنر محبت ناکارہ، ہر صدا بے آسرا، حتیٰ کہ حروف و معنی کا ہر رشتہ گہری تاریکی میں منقطع ہو چکا تھا۔ ایسے میں خریم بن مکروم دریائے بیاتکا کے بائیں کنارے انتہائی شمال کے کوہستانی سلسلوں میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگائے ہوئے تھا۔ وہ چوکس اور چوکنا تھا۔ اسے امید تھی کہ جب کالمک اپنے شہر گلوزی میں داخل ہوں گے اور وہاں پھیلنے والی تباہی اور بربادی دیکھیں گے تو وہ ضرور اس کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کریں گے۔ اسے بالا خان کی طرف سے بھی دریائے گاما کے قریب جنگاریوں کے شہر گنگور پر بھی حملہ آور ہونے کے نتائج کا انتظار تھا۔ ایسے میں ایک منگول ہرکارا دھیمی دھیمی آوازوں میں گھنٹی بجاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ جہاں خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائی اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہرکارا گھنٹی بجاتے ہوئے آیا تھا اس نے وہ گھنٹی لکڑی کے ایک چھوٹے سے لکڑے کے ساتھ باندھ رکھی تھی اور وہ لکڑی ہلاتا تھا جس سے گھنٹی بجتی تھی۔ ہلکی ہلکی آواز فضا میں ابھرتی تھی۔ ہرکارا جب ان دونوں بھائیوں کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے سالاروں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ پھر خریم بن مکروم نے آنے والے ہرکارے کو اپنے قریب بٹھایا اور اسے مخاطب کیا، اے عزیز، کیا تو کالمکوں کی طرف سے کوئی خبر لے کر آیا ہے؟ خلاف کسی رد عمل کی ابتدا کرنے والے ہیں؟ اس پر آنے والا مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، میں کالمکوں کی طرف سے کچھ نہیں لے کر آیا، میں آپ کی طرف ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں۔
جس طرح آپ نے کالمہ کو اس شہر گلوزی پر حملہ کیا، شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور شہر کے اندر سے ضرورت کی ہر شے اپنے چھکڑوں میں لاد کر آپ اپنے گھات میں آ گئے۔ بالکل اسی طرح بلغاری ترکوں کا سردار بالا خان نے بھی اپنے چھکڑوں پر لادی نے بھی جنگاریوں کے شہر گنگور پر حملہ آور ہوا۔ شہر کو اس نے نیست و نابود کیا، ضرورت کی ہر شے اس نے اپنے چھکڑوں پر لادی۔ پہلے وہ انتہائی شمال میں ایک گھات میں چلا گیا، مگر اب اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اب وہ بڑی برق رفتاری سے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ہی اپنا سفر کیا تھا، میں تھوڑا سا آگے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس پر خریم بن مکروم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرے سالار بھی اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ بالا خان کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا۔ خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائیوں نے بالا خان اور اس کے سالاروں کا بہترین انداز میں استقبال کیا اور پھر وہیں آ کے بیٹھے جہاں بالا خان کے آنے سے پہلے خریم بن مکروم نے آنے والے ہر کارے سے گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے خریم بن مکروم اور بالا خان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی کارگزاری کی تفصیل بتائی۔ جب وہ ایک دوسرے کے متعلق تفصیل جان چکے، تب بالا خان نے خریم بن مکروم کو مخاطب کیا۔ میرے عزیز، پہلے میرا ارادہ تھا کہ جنگاریوں کے شہر کو برباد کرنے کے بعد شمال میں بالکل تمہاری طرح دریائے گاما کے کنارے گھات لگا لوں گا، لیکن بعد میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ارادوں کو تبدیل کر دیا۔ میں نے سوچا مجھے اور آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ رہ کر اپنی طاقت اور قوت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم دونوں علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اور جنگاری اور کالمک دونوں متحد ہو کر یا سلافوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے بعد باری باری ہمارے خلاف حرکت میں آتے، تو اس طرح اگر وہ مکمل طور پر ہم پر فتح نہیں پا سکتے تو کم از کم ہمارے نقصان کا باعث بن سکتے تھے۔ اسی بنا پر میں دریائے گاما کے کنارے شمالی حصے میں جو میری گھات تھی سیدھا وہاں سے نکلا اور آپ کی طرف چلا آیا۔ اب میرے عزیز، میرے ذہن میں جو لائحہ عمل ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے، ورنہ دشمنوں پر ضرب لگانے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، عزیز خریم بن مکروم، یہ بات تو عیاں ہے کہ سلاف اس وقت دریائے ویاتکا کے کنارے وہیں قیام کیے ہوئے ہیں جہاں تینوں قبائل کے متحدہ لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اب کالمک اپنے شہر گلوزی کی طرف گئے ہیں۔ دونوں قبائل جب اپنے شہروں کی بربادی کا سما دیکھیں گے تو یاد رکھنا ہمارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ فردن فردن یہاں اکیلے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ کالمک جنگاریوں سے رابطہ قائم کریں گے اور متحد ہو کر پھر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اس لیے کہ جنگاری بھی اپنے شہر گنگور کی طرف آئیں گے۔ جو لائحہ میں نے تیار کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کے متحد ہونے سے پہلے ہمیں کارروائی کر لینی چاہیے۔ یہ بات عیاں ہے کہ کالمک اپنے شہر گلوزی پہنچ چکے ہیں اور ابھی ان کا رابطہ جنگاریوں سے نہیں ہوا۔ اگر ہم تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کریں اور صبح ہونے تک ہم گلوزی کے نواح میں یا گلوزی کے شہر کے اندر کالمکوں پر شب خون ماریں، اور اگر ہم نہ پہنچ سکیں تو دن کے وقت ان پر حملہ آور ہوں اور انہیں نیست و نابود کر دیں، اس کے بعد دریائے گاما کو عبور کر کے گنگور کا رخ کریں اور ایسی ہی حالت وحشی جنگاریوں کی بھی کریں۔ اگر ہم اپنی ان دو مہموں میں کامیاب ہو جائیں تو ابن مکروم، میرے بھائی، یاد رکھنا سلاف اکیلے ہمارے سامنے چند لمحے بھی نہ نکال سکیں گے۔ لہٰذا سلافوں سے تمہارے انتقام کی تکمیل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے ہم ان کالمکوں اور جنگاریوں سے نمٹیں، ان کی قوت کو بالکل کچل کے رکھ دیں، یہ اس قابل نہ رہیں کہ ہمارے خلاف یہ سلافوں کی مدد کر سکیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم تھوڑی دیر تک کوچ کریں، پہلے کالمکوں پر ضرب لگائیں، اس گھات سے نکل کر دریائے ویاتکا کے کنارے کنارے آگے بڑھیں، اپنے کوچ سے پہلے اپنے ہر کارے گلوزی کی طرف روانہ کر دیں تاکہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمیں اطلاع دے دیں کہ کالمکوں نے گلوزی شہر کے باہر قیام کر رکھا ہے یا وہ باہر خیمہ زن ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان جب خاموش ہوا تب خریم بن مکروم بول اٹھا، بالا خان، میرے عزیز بھائی، جہاں تک میں جانتا ہوں کالمک گلوزی شہر کے اندر قیام نہیں کریں گے، اس لیے کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد شہر کے اندر جس قدر محافظ لشکر تھا اس کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ گلوزی پہنچنے کے بعد کالمک پہلے اپنے شہر سے باہر خیمہ زن ہوں گے اور اپنے طلایہ گر ہر کارے پھیلائیں گے
تاکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے شہر پر کس نے حملہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسا ہی جنگاری بھی کریں گے۔ بالا خان، جو لائحہ عمل تم نے مرتب کیا ہے اسے میں آخری سمجھتا ہوں۔ پہلے کالمکوں پر ضرب لگائی جائے، ان کی قوت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، اور ان کو کچلنے مسلنے کے بعد میرے خیال میں ہم اس جگہ دریائے ویاتکا کا کنارہ چھوڑ آئیں جس جگہ دریائے ویاتکا دریائے گاما کی طرف ایک لمبا خم کھاتا ہے۔ وہاں سے جنوب مشرق کا رخ کریں، پھر دریائے گاما کو عبور کرنے کے بعد کسی آنے والی شب کو گنگور کے نواح میں جنگاریوں پر بھی شب خون ماریں، یا دن کے وقت ان پر حملہ ہو کر ان کی طاقت کو بھی اچھی طرح کچل مسل دیں۔ میرے بھائی، اب یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے جو ہرکارے ہم نے اپنے آگے آگے بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کالمکوں کے شہر گلوزی کا رخ کریں، کچھ دریائے گاما کے کنارے جنگاریوں کے شہر کنگور کا رخ کریں، تاکہ کالمکوں سے نمٹنے کے بعد جب ہم جنگاریوں کا رخ کریں تو ان کے شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے ہرکارے ان سے متعلق تفصیل سے بتا سکیں۔ اس طرح ان دونوں وحشی قبائل کے خلاف ہمیں کافی آسانیاں میسر ہوں گی۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تو بالا خان مسکراتے ہوئے بول اٹھا، سب سے پہلے میرے عزیز بھائی، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لائحہ عمل سے اتفاق کیا۔ بالا خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خریم بن مکروم بول اٹھا، اگر تم اور تمہارا لشکر تھکاوٹ محسوس نہ کر رہے ہو تو میں ابھی اور اسی وقت کوچ کرنا پسند کروں گا۔ بالا خان مسکرا دیا، کہنے لگا، خریم بن مکروم، بلغاری تو گھوڑے کی پیٹھ کو ہی اپنا مسکن خیال کرتے ہیں۔ دن رات گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ میرے اور میرے لشکریوں کی تکلیف کا احساس نہ کریں۔ میرے لشکر نے ابھی تک پڑاؤ نہیں کیا، میرے خیال میں اٹھیں اور پہلے ہدف کی طرف کوچ کریں۔ اس پر خریم بن مکروم اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بالا خان اور خریم بن مکروم دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر رات کی گہری تاریکی اور خاموشی میں دریائے ویاتکا کے کنارے کنارے جنوب کا رخ کر رہے تھے۔ وقت زندانی شب کی اسیری سے، رہائی کی متمنی سزاؤں کی ویرانیوں، سناٹوں کی دیواروں پر گرتی سیخوں، رات کی ناہموار پر ناچتے عذابوں کی خاک، اور ہنستے جھگڑتے بگولوں کے درمیان ویرانیوں کے رقص کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہوا کسی تغیر، کسی تبدیلی کا منتظر تھا۔ چار سو ہر جذبے کو غم نقاب بنا کر بے کفن و دفن کر دینے والی ہجر کی بے رنگ دھول جیسی خاموشی، فضاؤں کے غم میں ڈوبی منحوس ساعتوں جیسی چپ اور قہر زدہ رات میں، خوابوں کے بالوں میں دل کے روتے غاروں کے لیے تعبیر کے لا کنار درد پھیلاتی افسوں خیزی جیسا سکون تھا۔ تیز ہواؤں کے فصوں میں دریائے ویاتکا کی لہریں آہستہ آہستہ حرکت میں آتے ہوئے ریت کو سہاگن کرتی جا رہی تھیں۔ دریائے ویاتکا، جس نے ان گنت اقوام کو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف یلغار کرتے دیکھا تھا، وہ شب و روز کے تسلسل میں نئی صبح کے کھلنے کا منتظر تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دریائے ویاتکا، جو اپنے دامن میں ان گنت بھید، راز اور اسرار سنبھالے ہوئے تھا، اس کی آوازوں کو فطرت نے قفل، اس کے تاثرات پر وقت نے جبر کر دی ہو۔ دریائے ویاتکا کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے خریم بن مکروم اور بالا خان اپنے لشکریوں کے ساتھ جب کالمکوں کے شہر گلوزی کی سیدھ میں آئے اور چاہتے تھے کہ اب بائیں جانب مڑتے ہوئے گلوزی شہر کی طرف بڑھیں، تب وہ ہرکارے جو انہوں نے اپنے کوچ سے پہلے روانہ کر دیے تھے، وہ رات کی تاریکی میں ان کے سامنے آئے اور انہیں اطلاع دی کہ کالمک اپنے شہر گلوزی پہنچ چکے ہیں، اور یہ کہ وہ انتہائی برانگیختہ ہیں اور حملہ آوروں کی تلاش میں انہوں نے چاروں طرف اپنے ہرکارے پھیلا دیے ہیں۔ یہ بھی اطلاع دی گئی کہ کالمکوں کا شہر اس وقت گلوزی شہر کے مشرق میں خیموں کا شہر آباد کر کے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ آنے والے ہرکاروں سے یہ خبریں سن کر خریم بن مکروم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے قریب گھوڑے پر سوار بالا خان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر بالا خان نے باری باری خریم اور قریش دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خریم میرے بھائی۔ بالا خان کو یہاں تک کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ خریم بن مکروم بول اٹھا، بالا خان، آنے والے ہرکاروں نے ہمیں بہترین اور انتہائی سودمند اطلاعات فراہم کی ہیں۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر تم اسے پسند کرو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو، ہرکارے بتا چکے ہیں کہ کالمک گلوزی شہر کے مغرب میں خیمے نصب کر کے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ گہری نیند سو رہے ہوں گے، غافل ہوں گے کہ نہیں۔ کالمک وحشی قبائل ہیں، یقیناً انہوں نے اپنی خیمہ گاہوں کی حفاظت کا سامان کر رکھا ہوگا، اس کے باوجود ہم نے ان پر ضرب لگانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بھائی یہاں سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں،
ایک طرف سے میں، دوسری طرف سے تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب کالمکوں پر حملہ آور ہوگے تو میرے خیال میں ہم کالمکوں کے پاؤں اکھیڑ کر رکھ دیں گے۔ خریم بن مکروم یہاں تک ہی کہنے پایا تھا کہ رات کے سناٹے میں بالا خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، اور اب اس تجویز کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ تم دونوں ان علاقوں میں اجنبی اور نا آشنا ہو۔ یہ سارے علاقے میرے دیکھے بھالے ہیں۔ تم دونوں بھائی ایسا کرو کہ بائیں جانب مڑ کر سیدھے گلوزی شہر کے مغرب میں کالمکوں کی خیمہ گاہ کا رخ کرو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان علاقوں سے خوب واقف اور آگاہ ہوں، زمینوں کے نشیب و فراز، مسافتوں اور راستوں کے چکروں سے واقف ہوں۔ میں کچھ دور تک تمہارے ساتھ مشرق کی طرف جاؤں گا، پھر میں ایک دم بائیں جانب مڑتے ہوئے شمال کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں بڑی تیزی سے حرکت میں آؤں گا اور جس وقت تم مشرق کی طرف سے کالمکوں پر ضرب لگانے کی ابتدا کرو گے، اسی وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد میرے خداوند کو منظور ہوا تو شمال کی طرف سے میں کالمکوں پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ رات کی تاریکی میں انہیں اپنے سامنے خوف اور المناکی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا تھا، ابن مکروم، میرے بھائی، اگر ہم مغرب اور شمال کی طرف سے بیک وقت کالمکوں پر ضرب لگائیں تو کالمک زیادہ دیر تک ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اور کالمکوں سے نمٹنے کے بعد ہم جنگاریوں کا رخ کریں گے۔ خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائیوں نے بالا خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد لشکر دوبارہ حرکت میں آیا۔ تھوڑا سا مشرق کی طرف چلنے کے بعد بالا خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر شمال کی طرف چلا گیا، جبکہ خریم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر مشرق کا رخ کر رہے تھے۔ خریم اور قریظ دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر کارے ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جو ہی وہ کالمکوں کی خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچے، کالمکوں کے لشکر میں شور پڑ گیا کہ کوئی ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہذا مقابلہ کرنے کے لیے کالمک تیار ہو گئے۔ اس کے باوجود خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائی کالمکوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح تعصب کے تاریک زندانوں میں یادوں کے اندھے سیل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں بھائی نفرت کی چار دیواریوں کو پامال کر دینے والے وحشتوں کے رقص جھلتی دھرتی پر دھواں دھواں فضاؤں میں انگاروں کا کھیل کھیلتے ہوئے ہر شے کو فنا کے خانوں کی طرح بکھیر دینے والی زہر کے کلزموں میں اور عذاب ہوتائی کرتی ہولناکیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں کے حملوں سے یوں لگا جیسے کالمکوں کے اس پڑاؤ اور خیمہ گاہ میں سناٹوں کے اندر گونجتی خوفناک آوازوں کا ایک نہ ختم ہونے والا رقص شروع ہو گیا ہو۔ کالمکوں نے خریم بن مکروم اور قریظ کے ان حملوں کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اندھیرے میں انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ حملہ آور ہونے والے ان کی تعداد سے بہت کم ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ شب خون مارنے والے ہی ان کے شہر گلوزی پر حملہ آور ہوئے ہوں گے اور شہر کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوگا۔ شہر کے اندر کالمکوں کے محافظ لشکر کو چونکہ مکمل طور پر قتل کر دیا گیا تھا، لہذا کالمک ہر صورت میں حملہ آوروں کو سے انتقام لینے پر تل گئے۔ کالمکوں کی تعداد چونکہ خریم اور قریظ بن مکروم کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی، لہذا رات کی تاریکی میں انہوں نے کوشش کی کہ شب خون مارنے والوں کو گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیں، لیکن تھوڑی دیر بعد کالمکوں کے سارے اندازے ان کے عزائم ہوا میں بکھرتے دکھائی دیے، اس لیے کہ عین اسی لمحہ بلغاری ترکوں کا سالار بالا خان شمال کی جانب سے المناک موسموں میں مرگ کے جھگڑوں کی یورش، دن کی ویرانیوں میں بے اطاعت درد بانٹنے موسمی ہواؤں کے تند و تیز جھونکوں اور گمسم چپ چاپ فضاؤں میں انقلاب دوہر کی بے رنگ دستک دیتے شور آلودہ اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب میدان جنگ میں عجیب سا سما بن گیا۔ خریم بن مکروم اور بالا خان کے لشکری اب بے دھڑک ہو کر اس انداز میں تکبیریں بلند کرنے لگے کہ ایک تکبیروں کی آوازیں اب ایک عجیب سا سما پیدا کرنے لگیں۔ میدان جنگ میں تکبیروں کی صدائیں انگ انگ کو لہراتے اندھیروں کے حصار کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا کرنے لگیں۔ وقت کے تیور ان تکبیروں سے بدلنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ تکبیر کی صداؤں کی رہنمائی میں مسلمان لشکری دشمن سے 10-10 لشکریوں پر بھاری ہونا شروع ہو گئے، اور مزید یہ کہ محیط ہو جانے والی صداؤں کے ساگر کی طرح تکبیروں کی صدائیں ان کے لیے فضاؤں کی تیلسان میں چہروں کی ضیاءتابی، جہانگیر جذبوں اور شفق کی بکھرتی لالی جیسی فوج مندی کی لہریں کھڑی کرنے لگی تھیں۔ رزم گاہ میں تاریک رات کی ہتھیلی پر بڑے بڑے سرماؤں کے مقدر کا سورج غروب ہونے لگا تھا۔ ہواؤں کی لوہوں پر کراتی صدائیں بکھرنے لگی تھیں۔ کالمک جو اپنے آپ کو اندھی مسافتوں کی مرگ خیزیوں جیسا جرأت مند، نحوست کی گرداب میں کروٹیں لیتی چنگاریوں جیسا ناقابل تسخیر اور
خیالوں کی ویران گزرگاہوں میں ظلمت بھری داستانوں جیسا شجاع اور جرأت مند سمجھتے تھے۔ اب بالا خان اور خریم بن مکروم کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت دکھ کے ذائقوں میں دیمک کے جالوں کسی دلکیر اندھیروں کے دروازے پر دستک دیتے سناٹوں کے زخموں، خاموشیوں اور سہمے پرندوں کی لا انتہا روتی سوچوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ بالا خان اور خریم بن مکروم کے ہاتھ وحشی اور درندہ صفت کالمکوں کو رات کی تاریکی میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی اکثریت کو بالا خان اور خریم بن مکروم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پر رات کی تاریکی میں خریم بن مکروم اور بالا خان نے ان کا اس طرح تعاقب کیا جس طرح زندگی کی مسافتوں کو بے ثمر کرنے کے لیے کھولتے آتش فشانی لاوے کی تیز دھارے کے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے بے قرار سکوت میں صفدر صف رقصاں ہزاروں وسوسے تہ در تہ غم کے پتوں میں زیست کے متحرک زہریلے لمحے اور خوف کی کھولتی لو بھری لہریں کسی کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا۔ اس طرح خریم بن مکروم اور بالا خان نے کالمکوں کی رہی صحیح طاقت کو بھی خاک میں ملا دیا، اور ان کا سردار اپنے بچے کھچے لشکریوں کو لے کر سائبیریا کے برفستانوں کی طرف گھوم گیا۔ خریم بن مکروم اور بالا خان کالمکوں کے شہر گلوزی کے قریب آئے، جہاں انہوں نے دور دور تک خیمے نصب کر کے اپنا پڑاؤ قائم کر رکھا تھا۔ سارے سالاروں کے ساتھ جب ان دونوں نے ان کے پڑاؤ کا جائزہ لیا تو انہیں وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ہتھیار اور ضرورت کا دوسرا سامان، بے شمار بھیڑ بکریاں اور باربرداری کے جانور بھی ہاتھ لگے۔ جب سب چیزوں کا جائزہ لیا جا چکا تب خریم بن مکروم اور بالا خان قریش اور دوسرے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر خریم بن مکروم نے اپنے پہلو میں بیٹھے بالا خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بالا خان، میں اور تم دونوں بھائی کالمکوں کے اس پڑاؤ کا جائزہ لے چکے ہیں، لیکن ان کے بے شمار خیمے ہیں جن کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ہتھیار، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور باربرداری کے جانور اور دوسرا بہت سا سامان ہے۔ میرے عزیز، یہ سامان میرے کسی کام کا نہیں۔ میرے حالات سے تم واقف ہو۔ میں انتہائی بے بسی کی حالت میں منگولوں میں شامل ہوا تھا۔ برکائے میرا پرانا جاننے والا ہے اور اس کی مدد سے میں سلافوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ بس یہی میرا مقصد تھا اور یہی میرا مدعا تھا۔ اب جو اس قدر سامان ہمیں مال غنیمت کی صورت میں مل رہا ہے تو اس پر تم اکیلے ہی کا حق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس سامان کو سمیٹیں، پھر تم کچھ دستے علیحدہ کر لو اور یہ سامان تمہارے وہ دستے اونا کی طرف لے جائیں۔ اس کے بعد ہم جنگاریوں کے خلاف کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ یہاں تک خریم بن مکروم بولتا رہا، بالا خان اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب بالا خان بڑے میٹھے لہجے میں خریم بن مکروم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن مکروم، میرے بھائی، میں تمہاری اس تجویز سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ جہاں تک تم نے مجھے برکائے خان کے ساتھ اپنے تعلقات بتائے ہیں، ان کو اگر میں سامنے رکھوں تو میرا اندازہ ہے کہ برکائے خان تمہیں اپنے ہاتھ سے واپس نہیں جانے دے گا، اور پھر میرے بھائی، تمہارا منگولوں کے اندر رہنا ہی تمہارے لیے سود مند ہے۔ اگر تم وہاں نہیں رہنا چاہتے تو میرے ساتھ چلو، دونوں بھائی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میرے پاس قیام کرو، میں تم دونوں کی دیکھ بھال بھائیوں جیسی کروں گا۔ جہاں تک منگولوں کا تعلق ہے، برکائے خان مسلمان ہو چکا ہے، وہ تم دونوں بھائیوں کو اپنا بھائی تصور بھی کرتا ہے۔ اس بنا پر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تک کہتے کہتے بالا خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کے قریب ہی گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ کوئی منگول ہرکارہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 3 سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے کندھے پر لکڑی کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹی رکھی ہوئی تھی جسے وہ ہلاتا تھا اور اس کی آواز دور دور تک جاتی تھی۔ قریب آ کر وہ تینوں منگول اترے، سب سے پرجوش انداز میں گلے ملے، پھر ان میں سے ایک نے انہیں باتو کے مرنے کی اطلاع دی۔ آنے والے ان مخبروں میں سے جب ایک باتو خان کے مرنے کی اطلاع دے چکا تب کچھ دیر تک افسردہ و ملول کے سی خاموشی رہی۔ پھر خریم بن مکروم نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزوں، باتو کے مرنے کے بعد اب سرائے باتو میں کیا حالات ہیں؟ باتو خان کی جگہ کس کو مغرب کا خاقان مقرر کیا گیا ہے؟ خریم بن مکروم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ منگول مخبر بول اٹھا،
ابن مکروم باتو کی جگہ اب مغرب کے منگولوں کا خاقان برقائے خان ہے۔ برقائے خان نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا سرائے باتو میں اکثر منگول حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ باتو خان کے مرنے سے پہلے ہی اس کا بیٹا سرتاق ولیم نام کے ایک راہب کے ساتھ اپنے آبائی دشت کی طرف چلا گیا تھا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اب نہیں بچے گا، لہذا وہ وہاں جا کر اپنے باپ کے بعد خاقان کا عہدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک لوٹا نہیں، اس کے کیا حالات ہیں ہمیں خبر نہیں۔ وہ ہرکارہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کرام آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، برقائے خان آپ لوگوں کے لیے بڑا فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی مہم کو جلد از جلد مکمل کر کے فی الفور اس کے پاس پہنچے، اس لیے کہ کچھ لوگ برقائے خان کے خلاف علم بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے باتو خان کا دست راست اغون خان پیش تھا، اور ان سب کو برقائے خان نے نظر بند کر رکھا ہے، ان پر کڑا پہرا ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ بوری جس نے یورپ کی مہموں کے دوران باتو خان اور برقائے خان دونوں کا تمسخر اڑایا تھا، اسے منگو نے باتو خان کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس وقت باتو خان زندہ تھا۔ دراصل منگولوں کے آبائی دشت میں بھی کچھ لوگوں نے منگو خان کو اپنا خاقان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں منگو خان نے باتو کو ایک قاصد بھیجا کہ اپنے خاندان میں تم ہی بڑے ہو، لہٰذا مجھے مشورہ دو کہ جو مجھے خاقان نہیں مانتے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ باتو نے اسے کہلا بھیجا کہ جو تمہیں خاقان تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اس کا کلا کما کر دو۔ یہ حکم ملنے کے بعد منگو خان نے بہت سے لوگوں کی گردنیں کاٹ دی، تاہم بوری کو اس نے باتو خان کی طرف روانہ کر دیا، اس لیے کہ بوری نے اکثر مقام پر یورپی مہم کے دوران باتو کی توہین کی تھی۔ اس نے بوری کے بھائی بائیدار کو بھی باتو کی طرف بھجوانا چاہا، لیکن بائیدار پہلے ہی اپنے کچھ دستوں کے ساتھ وہاں بھاگ چکا تھا۔ وہ کدھر گیا کسی کو بھی کوئی خبر نہیں۔ وہ ہرکارہ جب خاموش ہوا تب خریم بن مکروم نے اس سے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، سرائے باتوں میں میرا ایک بھائی عمیر بن نصر بھی شامل تھا، کیا تم اس کے متعلق جانتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کے متعلق سننا پسند کروں گا، اس لیے کہ میں اور میرا بھائی اس کے متعلق پریشان اور فکر مند ہیں۔ ہرکارہ مسکرایا اور خریم بن مکروم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن مکروم، آپ نے درست کہا، آپ کا بھائی سرائے باتوں میں داخل ہوا تھا۔ میرے خیال میں یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے کہ اس کی شادی بختائے سے ہوئی تھی، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ بختائے کو قتل کر دیا گیا۔ برقائے خان کا خیال ہے کہ بختائے کا قاتل اس کا بھائی سرتاق ہے، اس لیے کہ سرتاق نے نصرانیت قبول کر لی تھی، بختائے مسلمان ہو گئی تھی اور سرتاق کو اس کا یہ فعل ناگوار گزرا۔ اس نے بختائے کو نصرانیت میں شامل کرنا چاہا۔ بختائے نے جب انکار کیا تو برقائے کے بقول سرتاق نے بختائے کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارہ رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن مکروم، گرجستان کی ملکہ رسودان کی بیٹی تھمر کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ گرجستان پر باتوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ملکہ رسودان نے خودکشی کر لی۔ اس کی بیٹی تھمر نے آپ کے بھائی عمیر بن نصر سے شادی کر لی، اب وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ کیف کا شہر ایک رئیس میخائیل تھا، اسے اس کے ساتھی کو باتوں نے قتل کروا دیا تھا۔ اس کی بیوی بھی چند ناگزیر حالات کے تحت سرائے باتوں میں پہنچ گئی۔ برقائے خان کے کہنے پر اس سے بھی آپ کے بھائی عمیر بن نصر نے شادی کر لی، اس کا نام نکسار ہے۔ اب آپ کے بھائی عمیر بن نصر کی دو بیویاں ہیں، ایک تھمر، دوسری نکسار۔ آپ کا بھائی عمیر بن نصر ان دنوں سرائے باتوں میں نہیں ہے، وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ مشرق کی طرف گیا ہوا ہے، اس لیے کہ برقائے خان کو پتہ چل گیا تھا کہ بختائے کا قاتل سرتاق ہے۔ وہ مشرق میں اپنے آبائی دشت کی طرف گیا، لہٰذا عمیر بن نصر اس کے پیچھے گیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے آبائی دشت سے لوٹے گا تو راستے میں وہ سرتاق کا گلا ضرور کاٹے گا۔ ہرکارہ جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم مسکرایا، کہنے لگا، تم نے ہمیں بڑی اچھی اور اہم معلومات فراہم کی ہیں، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم آرام کرو۔ میں اپنے بھائی اور بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ منگول ان ہرکاروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان ہرکاروں کے جانے کے بعد بالا خان نے کہنا شروع کیا، خریم میرے بھائی، بات کچھ یہاں ختم ہوئی تھی کہ تم چاہتے تھے کہ کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز میرے حوالے کر دو۔ میرے بھائی، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، آج ہم نے یہاں سے جنگاریوں کی طرف کوچ کرنا ہے۔ کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز حتیٰ کہ خیمے تک دریائے ویاتکا کے اس پار لے جائیں گے جہاں کوچمان اور گوچلوک نے کوہستانی سلسلوں کے اندر کھات لگا رکھی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور جنگاریوں کے شہر گنگور کا رخ کریں گے۔ میرے بھائی، میں ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے کچھ ہرکارے جنگاریوں کے شہر گنگور کی طرف روانہ کروں گا تاکہ وہ جنگاریوں کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کریں۔ ساتھ ہی کچھ دستے متعین کر دیے جائیں گے جو کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر دریائے ویاتکا کے کنارے اس پار لے جائیں گے۔ یہ آخری فیصد ہے
میرے بھائی، اس سلسلے میں کوئی اعتراض کھڑا نہ کرنا۔ خریم بن مکروم نے بالا خان کی اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو دریائے بیاتکا کے اس پار بھیج دیا گیا، جبکہ خود خریم بن مکروم اور بالا خان اپنے اپنے لشکر کو لے کر دریائے بیاتکا کے کنارے کنارے آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ سے چند میل شمال میں جہاں دریائے بیاتکا دریائے بیلایا بھی گرتا ہے، پھر دریائے بیاتکا، گاما اور بیلایا تینوں دریائے وولگا سے جا ملے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا رخ بدلا اور جنگاریوں کے شہر گنگور کا رخ کیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ وہ منگول ہرکارے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے سامنے کی طرف سے آئے، جنہیں کوچ کرنے سے قبل خریم اور بالا خان نے جنگاریوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے خریم اور بالا خان نے اپنے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اتنی دیر میں وہ ہرکارے بھی قریب آ گئے۔ پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم نے پوچھ لیا، میرے عزیزو، کیا تم جنگاریوں سے متعلق ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا، ابن مکروم، ہم یقیناً اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ دراصل ہمارے متعلق جنگاریوں کو خبر ہو چکی ہے کہ ان کے شہر کو جس لشکر نے تباہ و برباد کیا تھا وہ لشکر بلغاری ترکوں، باشکیریوں، مگیاروں اور کرگیزوں پر مشتمل ہے، اور یہ چاروں ایسے قبیلے ہیں جن سے جنگاری ہی خوفزدہ نہیں بلکہ کالمک اور سلاف بھی خوفزدہ ہیں۔ انہیں یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ گلوزی شہر کے باہر کالمکوں کو بدترین شکست دینے کے بعد آپ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ان کا رخ کر رہے ہیں، لہذا اپنے بچاؤ کی خاطر وہ حرکت میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے شہر گنگور سے باہر کالمکوں کی طرح پڑاؤ کیا اور چاہتے تھے کہ شہر کو پھر سے آباد کریں، لیکن جب آپ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع انہیں ملی تب جنگاریوں کا سردار بارخولا حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ دریائے گاما کے کنارے کنارے شمال کے برفستانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کالمکوں کو شکست ہوئی ہے اور کالمک شمال کے برفستانوں کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا بارخولا کا ارادہ ہے کہ وہ بھی جنگاریوں کو لے کر سائبیریا کے اندرونی حصوں میں جا کر شکست خوردہ کالمکوں سے جا ملے۔ آنے والا وہ ہرکارا جب خاموش ہوا تو بالا خان نے اسے مخاطب کر کے پوچھ لیا، میرے عزیز، یہ تو کہو دریائے گاما کے کنارے کنارے جنگاریوں کے شمال کی طرف بڑھنے کی رفتار کیسی ہے؟ اس استفسار پر وہ ہرکارا بول اٹھا، وہ بڑی سست رفتاری سے سفر کر رہے ہیں، محتاط بھی ہیں کہ ان کے آگے پیچھے سے کہیں اچانک حملہ نہ کر دیا جائے، لہٰذا وہ محتاط ہو کر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ باربرداری کے جانوروں کے علاوہ خوراک کے ذخائر، اسلحے کے ڈھیر بھی ہیں، اس بنا پر ان کی حرکت کرنے کی رفتار کافی سست ہے۔ ہرکارا جب خاموش ہوا تو بالا خان نے خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر ہلکے ہلکے تبسم میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خریم میرے بھائی، ان جنگاریوں کو ہم یوں بچ کر نہ جانے دیں گے۔ جیسا کہ ہمارے ہرکارے نے بتایا ہے کہ وہ دریائے گاما کے کنارے کنارے سست روی سے سفر کر رہے ہیں، اس موقع پر جو لائحہ عمل میرے ذہن میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، میرے بھائی، ہم دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، تم اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گاما کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھو، میں دریائے گاما سے ہٹ کر اور ذرا دور رہتے ہوئے بڑی برق رفتاری سے ایک لمبا چکر اور کاوا کاٹوں گا اور پھر کسی مناسب جگہ دریائے گاما کے کنارے جنگاریوں کی راہ روک کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس دوران تک تم بھی پشت کی جانب سے ان تک پہنچ جانا، پھر دونوں مل کر وہی حالت جنگاریوں کی کریں گے جو اس سے پہلے کالمکوں کی کر چکے ہیں۔ سامنے کی طرف میں حملہ آور ہوں گا اور پشت پر تم ضرب لگانا، اس طرح دونوں مل کر ہم جنگاریوں کا قتل عام کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان علاقوں میں جنگاریوں اور کالمکوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو کر رہ جائے گا، باقی رہ جائیں گے سلاف، وہ ان جنگاریوں اور کالمکوں کے بعد دریائے بیاتکا کا رخ کریں گے، اور پھر دیکھنا ہم ان سلافوں کا کیا حشر نشر کریں گے۔ بالا خان جب خاموش ہوا تب انتہائی شکر گزاری کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم کہنے لگا، بالا خان، میں تمہارا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم ہمارے ساتھ اس قدر تعاون کر رہے ہو، اس لیے کہ خریم بن مکروم اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ بالا خان اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا، خریم بن مکروم میرے بھائی، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ان دونوں قبائل کو اپنے سامنے نیست و نابود کرنے کے بعد دو فوائد ہیں، ایک فائدہ تمہارے لیے اور ایک فائدہ میرے لیے بھی ہے۔ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں کی طاقت تو قوت برباد کرنے کے بعد ہم سلافوں سے بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا انتقام لے سکتے ہیں، اور میرے بھائی اس میں میری منفعت اس طرح نکلتی ہے کہ ان حملوں کے باعث دریاؤں سے ان وادیوں میں
وادیوں کے اندر جنگاریوں کالمکوں سلافوں کی قوت تقریباً ختم ہو کر رہ جائے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ جنگجو قبیلے ہم بلغائی ترکوں کے خلاف حرکت میں نہ آ سکیں گے، اس لیے کہ ماضی میں ان کے ساتھ ہمارا اکثر اور بیشتر ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ سو میں یہ کہوں کہ جہاں ان قبائل کو شکست دینے میں تمہارا بڑا فائدہ ہے، وہاں میری بھی سود بندی ہے۔ اس طرح میرے بھائی تمہیں میرا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر خریم بن مکروم نے بڑی ممنونیت کے ساتھ بالا خان کی طرف دیکھا، کچھ بولا نہیں، بس تھوڑی دیر اسے شکر گزاری کے انداز میں دیکھتا رہا۔ آخر کار دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، بالا خان میرے بھائی، اگر یہ معاملہ ہے تو آؤ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ یہ جو ہرکارے ہیں، کچھ اپنے ساتھ رکھ لو، کچھ میرے پاس رہنے دو، ان کی رہنمائی میں ہم جنگاریوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ بالا خان نے اس سے اتفاق کیا، پھر اچانک اسے خیال گزرا اور ہرکاروں کو مخاطب کر کے کچھ کہنے لگا، میرے عزیزوں، میں تم سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ جنگاری دریائے گاما کے کس کنارے پر سفر کر رہے ہیں، بائیں کنارے یا دائیں کنارے؟ اس پر وہی ہرکارا بول اٹھا، محترم بالا خان، گو جنگاریوں کا لشکر گنگور دریائے گاما کے بائیں کنارے کے قریب واقع ہے، لیکن جنگاری بائیں کنارے کے ساتھ سفر نہیں کر رہے۔ انہوں نے پہلے دریائے گاما کو عبور کیا اور اب وہ دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ کسی مناسب جگہ جا کر وہ دریا کا کنارہ چھوڑ دیں گے اور پھر سائبیریا میں اس سمت بڑھیں گے جس سمت شکست اٹھانے کے بعد کالمک گئے ہیں۔ ہرکارے کا یہ جواب سن کر بالا خان خوش ہو گیا، پھر خریم بن مکروم سے کہنے لگا، میرے بھائی، ان جنگاریوں نے ہمارا کام اور آسان کر دیا ہے، اب ہمیں دریائے گاما کو عبور نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی آؤ حرکت میں آئیں، میں اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گاما کا چکر لگا کر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، تم بھی دریائے گاما کا چکر لگا کر ان کی طرف بڑھو۔ اس کے ساتھ ہی دونوں حرکت میں آئے، دونوں نے اپنے اپنے لشکر کو علیحدہ کیا، پھر چند ہرکاروں کو لے کر بالا خان دریا کے کنارے سے ہٹ کر بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا، جبکہ دریائے گاما کے کنارے کنارے خریم بن مکروم جنگاریوں کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں کے لشکروں کے اندر جو بار برداری کھانے پینے اور دیگر خورد و نوش کا سامان تھا وہ سب خریم بن مکروم کی تحویل میں رہا، اس لیے بالا خان کو تیزی سے آگے بڑھنا تھا اور وہ سامان اپنے ساتھ نہ لے جا سکتا تھا۔ یوں بالا خان اور خریم بن مکروم دونوں جنگاریوں کے پیچھے لگ گئے۔ دریائے ویاتکا اور دریائے گاما کے درمیان پڑنے والے میدانوں کے اندر بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان نے بڑی برفتاری کے ساتھ سفر کیا۔ وہ دریائے گاما کے دائیں طرف اس قدر فاصلہ رکھتے ہوئے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کم از کم دریائے گاما کے کناروں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ منگول ہرکارے جنہوں نے جنگاریوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی تھی، وہ اس کی برابر رہنمائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ جس جگہ دریائے گاما وسیع میدانوں میں کے اندر دریائے ویاتکا کی طرف بل کھاتا تھا، وہاں بالا خان نے اپنا رخ بدلا، دائیں جانب بڑھا، پھر دریائے گاما کے کنارے اس نے بڑی تیزی سے اور سرعت کے ساتھ اپنے لشکر کو بالکل منظم اور استوار کر لیا۔ دوسری جانب منگول ہرکاروں کی رہنمائی میں خریم بن مکروم بھی بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا دریائے گاما کے کنارے سفر کرنے والے جنگاریوں کے پیچھے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جنگاری اب اس جگہ پہنچے جہاں دریائے گاما دریائے ویاتکا کی طرف بل کھاتا تو انہوں نے دیکھا وہاں بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ یہ صورتحال جنگاریوں کے لیے نئی اور انوکھی تھی۔ یہی امید رکھتے ہوئے کہ حملہ آور باشکیری مغیار کاغیز اور منگول زیادہ سے زیادہ ان کے شہر گنگور کا رخ کر کے انہیں تلاش کریں گے، وہ امید نہیں رکھتے تھے کہ دریائے گاما کے کنارے کنارے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ دریا کے کنارے ان کی راہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ بالا خان جب دل پر وحشت طاری کرتے کڑے دنوں کی بارش کے ستم کے ابر، زندگی بھر کی پونجی، عمر بھر کے اثاثے کو اضطراب میں تبدیل کر دینے والے دست قضا کی طرح ان کے سامنے ان کی راہ روک کر کھڑا تھا، تب جنگاری اس قدر حیران اور ششدر ہوئے کہ وہ ایسی امید نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جلد ہی جنگاریوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ راہ روکنے والے لشکر کا جب انہوں نے جائزہ لیا تو عددی لحاظ سے راہ روکنے والا لشکر بہت کم تھا، لہذا جنگاریوں کو حوصلہ ہوا کہ دریائے گاما کے کنارے راہ روکنے والوں کی وہ ہر صورت مار بھگائیں گے۔ جنگاریوں نے اپنے پورے لشکر کے درمیانی حصے میں اپنے خوراک، ضروریات کی دیگر اشیاء اور اپنی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو رکھا ہوا تھا۔ وقتی طور پر وہ راہ روکنے والوں کو دیکھتے ہوئے پریشان ضرور ہوئے تھے، لیکن ان کی تعداد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے وہ مطمئن تھے اور ان کا مقابلہ کرنے اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ اپنے لشکر کو استوار کرنے لگے تھے۔
جنگاریوں کے سردار بارخولہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کے صرف اگلے حصے کو راہ روکنے والوں کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو باربرداری کے جانور کے پیچھے جو لشکر کا حصہ ہے اسے وہ بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب بالا خان ایک طرح سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق کام کر رہا تھا۔ راہ روکنے کے تھوڑی دیر تک اس نے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کیا، پھر اس نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ شعور کے شیش محل میں لکھی جانے والی نامہربانوں کی ریکھاؤں، وحشت بھری ٹھٹرتی رات میں نفرت سے بھرپور کر دینے والی وقت کی بے لگام اذیتوں اور عزیز کی گلستانوں میں حسرتیں پھیلا دینے والی فضا کی اندھی دستکوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس طرح دریائے گاما کے کنارے کنارے بالا خان اور جنگاری وسط تو گریبان ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنگاریوں کی پشت کی طرف سے ہولناک انقلاب رونما ہوا۔ خریم بن مکروم اپنے لشکر کے ساتھ خوابوں کے مسافر، سالوں میں مرگ آفریں بگولوں، صحرا کے حبس و جبر، موسموں میں آتشیں آندھیوں، ارادوں اور عزائم کو بے عصمت کر دینے والے برے موسموں کے طوفانی جھکڑوں کی طرح نمودار ہوا، اور پھر وہ بھی جنگاریوں کی پشت کی طرف سے ہس کی بزم کے تلانگوں میں کرب و درد کی صوفشانی، تصورات میں مسکراتے صحرا کی خاموشی میں ذہن کی ساری یکسوئی کو نا آسودگی کے انگاروں میں بدل دینے والے آتشی لمحوں کے دست قضا اور جبر کی دھرتی میں ظلم و تشدد کی میزان پر چھا جانے والی بے قرار تیز اور کف آلودہ خوابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کاروائی کرتے ہوئے جنگاری بھی گریز ناشنا، پرانی دکھتی چوٹوں، جسم کے کوہنا آزاد روگ، سوگ کے سمندر اور بے لباس ویرانیوں کی رونق بڑھاتی دکھ کی کھولتی، اور خریم بن مکروم کے لشکروں پر حملہ آور ہوئے۔ میدان جنگ میں دریائے گاما کے کنارے تباہی کے تازہ موسموں میں درد کی تاریک فصیلیں کھڑی ہونا شروع ہو گئیں۔ رقص کرتی دکھوں کی یلغار ہر شے کو بکھری یادوں، ٹوٹے سپنوں اور ذلت پستی کے قصوں میں تبدیل کرنے لگی۔ دریائے گاما کے کنارے دونوں لشکر تھوڑی دیر تک ایک دوسرے پر بھرپور حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگاریوں کے سردار بارخولہ نے اندازہ لگا لیا کہ سامنے اور پشت دونوں جانب سے اس کے لشکریوں کا قتل عام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جنگاریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ باربرداری کے جانوروں کے پیچھے جو لشکر تھا اسے بھی سامنے لے آیا۔ اس طرح اس نے اپنے لشکر کو دو حصوں کو یکجا کر لیا۔ دوسری جانب خریم بن مکروم نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور جنگاریوں کے باربرداریوں کے جانوروں اور ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑتا ہوا وہ جنگاریوں کے دونوں حصوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا۔ کچھ دیر تک مزید ہولناک رن پڑا، یہاں تک کہ جنگاریوں کی حالت بڑی تیزی سے ابتر اور بوسیدہ اوراق بکھری کرچیوں ذات کی کشمکش میں مبتلا کرتے، کاسائے خیرات سینے میں چپتے زخم اور شب تاریخ کی رودات کھڑی کرتے گدائی کے کشکول کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بارخولہ نے جب اندازہ لگایا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو جنگاری مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے، تو اس نے بائیں جانب سے اپنے لشکر کو نکالا اور ایک طرف سے ہوتا ہوا وہ شمال کی طرف بھاگا۔ بارخولہ، بالا خان اور خریم بن مکروم نے کچھ دور تک جنگاریوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جنگاری پلٹ کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں اور نہ انتقام لے سکتے ہیں، تب وہ لوٹے۔ جنگاری جو کچھ چھوڑ کے بھاگے تھے اسے سمیٹا۔ دونوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ وہاں قیام کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، رات بھی وہاں بسر کی۔ اگلے روز وہ دریائے گاما سے ملحقہ وسیع میدانوں میں سے ہوتے ہوئے دریائے ویاتکا کے اس کنارے کا رخ کر رہے تھے جہاں سلافوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ خریم بن مکروم اور بالا خان اپنے لشکر کو لے کر جب دریائے ویاتکا کے کنارے اس جہاں آئے جہاں سلافوں کا پڑاؤ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ کالمکوں اور جنگاریوں کو زیر کرنے اور ان کی عسکری طاقت و قوت کو پوری طرح کچلنے کے بعد وہ سلافوں پر ضرب لگائیں گے۔ خریم بن مکروم کا ارادہ تھا کہ وہ سلافوں کے سردار سکتور کو ہر حالت میں زندہ گرفتار کر کے مغیاروں کے قتل کا انتقام ضرور لے گا۔ دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر دریائے ویاتکا کے کنارے حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ کچھ منگول ہرکارے نمودار ہوئے۔ وہ جب قریب ہوئے تو خریم بن مکروم نے انہیں مخاطب کیا، عزیزان من، یہاں سلافوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، کیا تم اطلاع دو گے کہ وہ کدھر گئے؟
اس پر ایک ہرکارا بولا اور خریم بن مکروم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس وقت آپ دونوں نے کالمکوں پر ضرب لگائی اور انہیں شمال میں سائبیریا کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا، تب سلافوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جس طرح کالمکوں کی تباہی بربادی ہوئی ہے، اس طرح آپ دونوں جنگاریوں پر بھی حملہ آور ہونے کے بعد ان کی طاقت کو کچل دیں گے، اور اس کے بعد سلافوں کی بدبختی کی ابتدا ہو جائے گی۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلاف یہاں سے کوچ کر گئے، وہ سیدھے کیف شہر کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ کیف شہر سلافوں کی حکمرانی میں ہے، اور کیف شہر کے گرد و نواح اور دریائے نیپر کے کناروں تک سلاف قبائل پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سلافوں کا سردار سکتور کیف کی طرف گیا ہے تاکہ وہاں سے ہمارے خلاف حرکت میں آنے کے لیے مدد اور تعاون و حمایت حاصل کر سکے۔ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر بالا خان نے خریم بن مکروم کو مخاطب کیا، ابن مکروم میرے بھائی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس پر تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد خریم بن مکروم کہنے لگا، بالا خان میرے عزیز، فی الحال میں اپنی اس مہم کو التوا میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں کیف جا کر ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، پہلے واپس سرائے باتو جاؤں گا، اس سلسلے میں برکائے سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد جیسا وہ کہے گا اس کے مطابق سلافوں کے خلاف حرکت میں آیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، دونوں اپنے لشکر کے حصوں کے ساتھ سیدھا اس طرف جاتے ہیں جہاں کوچمان اور گچلوک نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے سامان اور بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ محفوظ جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے، وہاں جو کچھ مال غنیمت ہمیں ملا ہے اس کی تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد میرے بھائی تم اوفا کی طرف چلے جانا، میں سیدھا سرائے باتو کا رخ کروں گا۔ آنے والے دنوں میں اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوئی تو میرے بھائی میں مدد کے لیے تمہیں بلا بھیجوں گا۔ خریم بن مکروم کی اس تجویز سے بالا خان نے اتفاق کیا۔ پھر دونوں دریائے بیاتکا کو عبور کرنے کے بعد اس کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جس کے اندر کوچمان اور گچلوک نے قیام کر رکھا تھا۔ اپنے بھائی باتو کے مرنے کے بعد برکائے خان نے مغرب کے منگولوں کے خاقان کی حیثیت سے پہلا کام یہ کیا کہ جس طرح اس کے بھائی باتو نے دریائے وولگا کے کنارے ایک شہر آباد کیا تھا، اس کا نام سرائے باتو کہلایا، اسی طرح برکائے نے بھی سرائے باتو کے کچھ شمال میں ایک شہر آباد کرنا شروع کیا، اس کا نام سرائے برکائے رکھا۔ دونوں شہروں میں یہ فرق تھا کہ جو شہر باتو خان نے آباد کیا تھا اس کے گرد کچی مٹی کی فصیل تھی، اور جس کے اندر خیموں کا شہر آباد تھا۔ دریائے وولگا کے کنارے سرائے باتو کے شمال میں جو شہر برکائے خان نے آباد کرنا شروع کیا، اس کی فصیل پختہ اینٹوں کی تھی، اور اس کے اندر جو مکان تعمیر کیے گئے وہ بھی پختہ اینٹوں کے تھے۔ یہ شہر بڑی تیزی سے تعمیر ہونے لگا۔ برکائے خان چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس شہر کی تعمیر کو مکمل کر کے سرائے باتو سے اپنے شہر برکائے میں منتقل ہو جائے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے علاقوں پر ترک تاز کرنا شروع کر دی تھی، اور اپنی بیوی دوزوکوزا کے کہنے پر اس نے اپنے لشکر میں گرجستانی اور آرمینی نصرانیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی بڑے بڑے نائٹ اس کے لشکر میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے لگے تھے، اور یہ ساری خبریں برکائے کو مل رہی تھیں۔ برکائے ہلاکو کو سدباب کرنے کے لیے فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے بخارا اور سمرقند کے پکے مسلمانوں کو اپنے ہاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ چوک در چوک برکائے خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ برکائے خان نے روسیوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات سے لگتا تھا جیسے اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر مغرب میں بھی ہلاکو اور برکائے خان کے درمیان عنقریب ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ بہرحال برکائے خان جہاں اپنے نئے شہر کی تعمیر بڑی تیزی سے کر رہا تھا، وہاں وہ اپنے لشکر میں بھی بڑی تیزی سے مسلمانوں کو بھرتی کرتے ہوئے اپنی قوت اور اپنی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا، اور ان سارے کاموں میں برکائے خان کا بھتیجا اور باتو خان کا دوسرا بیٹا نوگائی خان اس کی مدد کر رہا تھا۔ نوگائی برکائے خان کو اپنے باپ کی طرح عزیز و مکرم اور ہر دل عزیز خیال کرتا تھا۔ دوسری جانب سرتاق اور راہب ولیم دونوں آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے منگولوں کے آبائی دشت اور چنگیز خان کے شہر قراقرم پہنچے۔ منگولوں کے مرکزی شہر میں داخل ہوتے ہی سرتاق پہلے منگو خان سے ملا، پھر وہ اپنے دوسرے عزیز و اقارب سے مل کر اپنے لیے منگو خان سے مغرب کے خاقان کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ راہب ولیم بھی چنگیز خان کے شہر قراقرم میں اپنے کچھ ساتھیوں کو مل گیا تھا، اور ان کی مدد سے وہ وہاں کے رسم و رواج جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ قراقرم شہر میں ولیم کو جن نصرانیوں سے پالا پڑا ان میں سے چند ایک تاریخ میں خاصے مشہور ہیں۔
سب سے پہلے ولیم کا جس نصرانی سے قراقرم میں پالا پڑا وہ ایک سیاہ فام دبلا پتلا راہب تھا، جالی دار لبادہ پہنے ہوئے تھا، قندیل جلائے نصرانیوں کے انداز میں عبادت کرتا تھا اور اس کا نام سرجیس تھا۔ پہلی بار راہب ولیم جب سرجیس کے پاس بیٹھا تو اس نے اسے کھانے کو دیا، خوب تواضع کی۔ ایک دوسرا راہب جو قراقرم شہر میں ولیم کو ملا، اس نے قراقرم میں اپنے لیے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور اس عبادت گاہ کے پیچھے اس نے خشک پھلوں کا ایک خاصا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ یہ اپنے آپ کو اسقف اعظم کہلاتا تھا۔ ایک انتہائی قیمتی کرسی اس نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنا رکھی تھی۔ مور کے پروں کی ایک ٹوپی، چھوٹی سی طلائی سلیب بھی استعمال کرتا تھا۔ گو اپنے آپ کو وہ اسقف ظاہر کرتا تھا، لیکن راہب ولیم پر جلدی ظاہر ہو گیا کہ وہ ایک آوارہ گرد تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ادھر دوسرا نصرانی شخص جس سے راہب ولیم کی چنگیز خان کے شہر قراقرم میں ملاقات ہوئی وہ ایک فرانسیسی سنار تھا جس کا نام ولیم بوشیر تھا۔ کہتے ہیں اس نے ایک خوبصورت ہنگروی لڑکی سے شادی کر رکھی تھی۔ یہ سنار اپنے کام کا بڑا ماہر تھا اور منگو خان کے لیے یہ ایک شاہکار کی تکمیل کر رہا تھا۔ یہ شاہکار چاندی کا ایک درخت تھا جو منگو خان کے محل کے درمیانی دروازے کے مقابل نصب کیا جانے والا تھا۔ درخت کی جڑ کے پاس 4 نکرئی شیروں کے منہ سے گھوڑی کا دودھ ابلتا تھا۔ 4 طلائی سانپ اس درخت کی شاخوں میں چمٹے ہوئے تھے، جس میں سے ایک سانپ کے منہ سے شراب بہہ رہی تھی، دوسرے کے منہ سے گھوڑی کا دودھ، تیسرے کے منہ سے شراب اصل اور چوتھے کے منہ سے چاولوں کی شراب بہتی تھی۔ بہرحال چند دن کے قیام کے بعد سرتاق خوب بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ ساتھ ہی ولیم کو اس کے کہنے پر منگو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ولیم نے دیکھا منگو خان کے شامیانے کے ارد گرد ہکارے کھڑے تھے، لیکن اس کے قدموں کے پاس کانٹوں اور اپلوں کی آگ جل رہی تھی۔ اسے منگو خان اوسط درجے کا خاموش سا آدمی تھا۔ اس کی ناک چپٹی، اس کی عمر کوئی 45 سال کی ہوگی۔ وہ مجمع سے بلند تخت پر جس کے اوپر سمور کا فرش تھا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی زانوں پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ راہب ولیم نے دیکھا کہ صرف ساکیوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ایک طرف سے خان کے تخت پر چڑھیں اور دوسری طرف سے اتر جائیں۔ ولیم کو جب منگو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ منگو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے کوئی بیش قیمت تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس پر منگو خان کہنے لگا، جس طرح سورج کی شاخیں ہر طرف پہنچتی ہیں اسی طرح ہماری اور باتو خان کی طاقت دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچتی ہے۔ ہمیں تمہارے سونے چاندی کی حاجت نہیں۔ اگر باتو خان نے تمہیں میری طرف نہ بھیجا ہوتا تو شاید میں تم سے ملنا پسند نہ کرتا۔ ولیم پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا، میں واقعی باتو خان سے مل کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس پر منگو خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری یہاں آمد سے پہلے باتو خان کے ہکارے یہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ میرے نام ایک خط لائے تھے جس میں تمہارے متعلق پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ ولیم دنگ رہ گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ منگو بول پڑا، باتو خان نے اپنے خط میں مجھے بتایا ہے کہ تم لوگ اپنے پاپا اعظم کو روئے ارض پر خدا کا نائب خیال کرتے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح دور مغرب کی سرزمینوں میں بھی کوئی ایک اور خاقان ہے جو اس طرف کی ساری بنیادی طاقت کا مالک ہے۔ لیکن میں چونکہ یورپ میں رہ چکا ہوں، فتوحات میں حصہ لے چکا ہوں، لہٰذا میں تمہارے اس نائب کی حیثیت اور وقت کو جانتا ہوں۔ ان دنوں جسے تم خدا کا نائب سمجھتے ہو، جسے تم پاپا اعظم کہتے ہو، آج کل وہ سینٹ چہارم ہے۔ میرے خیال میں وہ صرف ایک طرح کا بڑا پادری ہے جس نے اپنی ذات سے عجیب و غریب معجزے منسوب کر رکھے ہیں۔ تم چونکہ فرانس کے بادشاہ لوئی کے سفیر بن کر میرے پاس آئے ہو اور باتو خان نے مجھے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ تم صرف مجھے دعا دینے کے لیے آئے ہو، تو اس سے پہلے اس مقصد کے لیے تمہارا کوئی راہب اس طرف کیوں نہ آیا؟ اس پر راہب ولیم کہنے لگا، یقیناً میرے آنے سے پہلے بھی کچھ راہب ان سرزمینوں میں آئے جن میں راہب خوب جانے پہچانے تھے۔ ایک داؤد، دوسرا اینڈریو جو سرخ عبادتی خیمے میں بھی ساتھ رہ چکے ہیں۔ منگو خان نے ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھا، پھر اس بار عجیب سے انداز میں اس نے راہب ولیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے منشیوں سے کہا ہے کہ میں کافر ہوں۔ راہب ولیم کانپ اٹھا، کہنے لگا، میرے آقا، میں نے یہ تو نہیں کہا۔
اس پر منگو مسکرایا اور کہنے لگا میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم نے یہ نہیں کہا ہوگا، چونکہ ایسا لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ یہ کہہ کر جب منگو نے اپنے عصا پر اپنا ہاتھ رکھا جس کے سہارے وہ چلتا تھا، تب اس کی اس حرکت پر راہب ولیم خوفزدہ ہو گیا۔ اس پر منگو کہنے لگا ڈرو مت۔ کچھ دیر منگو سوچتا رہا، پھر بولنا شروع کیا۔ خدا نے ہاتھ میں 5 انگلیاں بنائی ہیں اور اتنے ہی مذہب خلق خدا کو بخش رکھے ہیں۔ اس سے تم پر انجیل نازل کی، مگر تم اس کی پابندی نہیں کرتے۔ یقیناً تمہاری انجیل میں یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، اس طرح تمہاری انجیل میں یہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ روپے کی خاطر انصاف سے منہ موڑو۔ جواب میں ولیم کو اپنی ذات پر کچھ شبہ سا ہوا اور کہنے لگا میں نے خود کو کبھی روپے یا انعام قبول نہیں کیا۔ اس پر سخت لہجے میں منگو نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا میں تمہارا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے گھوڑی کے دودھ کا ایک گھونٹ پیا اور کہنے لگا راہب ولیم، تم لوگوں پر انجیل نازل کی گئی مگر تم اس کے پابند نہیں ہو۔ اس نے ہمیں سامر اور شامان دیے اور ہم ان کی بات سنتے ہیں اور ہم امن چین سے رہتے ہیں، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس فرانس جاؤ گے تو کیا میں تمہارے ساتھ کچھ منگول سفیروں کو کر دوں جو میرا ایک پیغام لے کر جائیں گے؟ اس پر راہب ولیم پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں آپ کے سفیروں کو اپنے ملک لے جا کر ان کی حفاظت کا سامان نہیں کر سکتا اور میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس پر منگو خان کہنے لگا میں نے سنا ہے تم کافی دن سے ہمارے شہر کراکرم میں آ کر ٹھہر چکے ہو، جبکہ تم کہتے ہو کہ تم اپنے ساتھ کسی سفیر کو نہیں لے کر جاؤ گے، تو میں چاہوں گا کہ تم واپس اپنے ملک کی طرف چلے جاؤ۔ راہب ولیم کہنے لگا کیا آرمینیا کے راستے میں خیریت کے ساتھ ان علاقوں کی طرف جا سکتا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں؟ اس پر منگو خان کہنے لگا میں تمہاری حفاظت کا انتظام کر دوں گا، اور پھر وہ علاقے میرے بھائی باتو خان کے ہیں۔ میں نہیں جانتا باتو خان سے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سر میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دونوں ایک ہی طرف دیکھتی ہیں۔ میرا اور باتو کا رشتہ وہی ہے جو ایک آنکھ کا دوسری آنکھ کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے سامنے یا یہاں میرے شہر میں اس کے خلاف کوئی بات مت کہنا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ولیم منگو خان کے کہنے پر خیمے سے نکل گیا۔ ولیم کا اصل مقصد یہی تھا کہ چنگیز خان کے شہر میں جا کر یہ دیکھے کہ اب یورپ والوں کے خلاف منگول اگر حرکت میں آنا چاہتے ہیں تو کس لائحہ عمل کے تحت وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب منگو خان بیمار ہے اور کچھ نہ کر سکے گا۔ منگو خان کے تحت منگولوں کا کوئی لشکر یورپ پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ باتوں کے متعلق بھی وہ مطمئن تھا کہ وہ بیمار ہے اور کچھ نہ کر سکے گا، لیکن برکائے خان سے متعلق وہ کچھ مشکوک سا اندازہ لگا چکا تھا۔ بہرحال چند دن مزید وہاں رہنے کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ دوسری جانب سرتاگ بھی وہاں قیام کر کے اپنے حق میں مغرب کے خاقان کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بھی سرائے باتو کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ دونوں قبرصی تیغ زن جنہیں وہ اپنے محافظوں کے طور پر استعمال کرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔